ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہے، والنصارى اور عیسائی ہے، والصابئین اور صابئی ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی ایمان لایا اللہ و آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور عمل کیا نیک، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ہوگا رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ دعوت اللہ کا ایک مظہر ہے۔ دعوت اللہ میں آج بیٹے کو بھی خطاب وہی کرتا ہے جو پرائے کو کرتا ہے، نمازی کو بھی ایسا سمجھاتے ہیں جیسے بے نمازی کو، مہمان اور میزبان دونوں کے لیے ارشاد ہوتا ہے، اس لیے مسلمانوں کا بھی ذکر کیا، من آمن باللہ، ان الذین آمنوا، یا یہ کہ دعوت اللہ تو خیر کا کام ہے، مسلمان زیادہ مستحق ہے۔ جو لوگ تبلیغ پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ مسجدوں میں جا کر مسلمانوں کو سمجھاتے ہیں، ان کا رد ہے کہ مسجدوں میں جانا اور مسلمانوں کا سمجھانا زیادہ ضروری ہے بنسبت بازار، مارکیٹ، کارخانہ، ہوٹل، دکان، مارکیٹ کے، کیونکہ وہ لوگ مانے نہ مانے احتمال ہے، مسجد والے تو مانے ہی مانے، یقین ہے، اور یقین احتمال سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اشارہ ہے کہ اصل تو ایمان ہے، والذین ہادوا، اور وہ جو یہودی ہے، یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام تھا یہودا، اس مناسبت سے پھر سب بیٹوں کے بیٹوں کو یہود کہا جانے لگا، والنصارى، اور نصارا، عیسیٰ مسیح اور ان کی والدہ مائی مریم جس بستی میں رہے تھے اس کا نام تھا ناصرہ، والنصارى اس لیے کہلائے، یا یہ کہ حضرت عیسیٰ مسیح نے آسمان پر جانے سے پہلے اپنے متبعین حواریوں سے کہا تھا، من انصاری الی اللہ، قال الحواریون نحن انصار اللہ، اس لیے نصارہ کہلائے۔ والصابئین، اور صابئی لوگ، یہ اصلاً تو ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے تھے، بابل میں رہتے تھے، 5 وقت کی نماز کے قائل تھے، قربانیوں کے قائل تھے، حرام و حلال جانتے تھے، لیکن بجائے خدا کے ستارہ پرست تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یہ موحد تھے، بعد میں انہوں نے ابراہیمیت اور نمرودیت کو ملا کے آگے بڑھے، اس لیے رائے راست سے بھٹک گئے۔ امام راضی نے صابئین کا حال تفصیل سے لکھا ہے کبیر میں، عبد الکریم شیرستانی نے صابئین اور مسلمان حنفاء کا مقابلہ نقل کیا ہے، تفسیر حقانی میں مفسر حقانی نے بالتفصیل لکھا، حکیم الامت نے بھی بیان القرآن میں لکھا کہ یہاں تفسیر حقانی میں دیکھ لی جائے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہے اور وہ جو نصرانی ہے اور جو صابئی ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی ایمان لائے اللہ آخرت کے دن پر۔ دیکھو ریل گاڑی میں ٹی ٹی آتا ہے، ٹکٹ 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 ٹکٹ، ان لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں جن کے پاس ٹکٹ ہے، لیکن اصل پکڑنا تو بے ٹکٹ والے کو ہے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، اصل تو ایمان و آخرت کا یقین ہے، وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یاد کرو جب ہم نے لیا تم سے پکا وعدہ اے اسرائیلیو، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور اٹھایا تم پر کوئی طور، مانتے ہو یا نہیں؟ مانتے ہو یا نہیں؟ ہم تو لاٹھی اٹھا لیں گے، کوئی پہلوان سوٹا اٹھا لے گا، کوئی کلاشنکوف اور پستول تھان لے گا، خدا نے ان کے اوپر پہاڑ اٹھایا۔ کسی جدید مفسر کا کہنا کہ پہاڑ کے نیچے سے نظر آیا کہ گر رہا ہے، قرآن سے بے خبری کی دلیل ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، ہم نے پہاڑ کو نیچے سے اٹھا کے ان کے اوپر لے آئے۔ نتقنا ایسے نیچے سے اٹھایا، یوں لے آئے۔
یاد کرو جب ہم نے پکا وعدہ لیا تم سے اور اٹھایا تم پر کوئی طور، خذوا ما آتیناکم بقوہ، لے لو جو ہم تم کو دیتے ہیں طاقت سے، بقوت خضوع سے متعلق ہے، یعنی مضبوط پکڑو، مضبوط پکڑو۔ یہ کوئی پکڑنا ہے پیالی ادھر برج ادھر ڈسٹری ادھر خواہ کدائے گڑاؤں ادھر لے گیا اٹھایا پنکھے کے ساتھ ڈاؤں، یہ کمزور بات ہے۔ نظم کے ساتھ رہو، بہترین طریقے سے اپنے کام کاج کرو، جو کام اللہ آپ کے حوالے کرے حسین طریقے سے اسے کرے۔ اطمینان، استقلال اور فہم، فراست، اس کا استعمال مومن کا حق ہے۔ پاؤں رکٹ دور جا کے گرو، اب نیچے، اب کیا دیکھ رہے ہوئے؟ اب دیکھ رہے الم نجعل لہ عینین، یہ پیاری آنکھیں اس لیے دی کہ فرش گیلا ہے۔ چلتے چلے جا رہے طالب علم، اچانک دیکھ کوئی راستے میں ٹکرا گیا، بھائی آپ کو خیال کرنا چاہیے، چلنے کے آداب یہ ہے جو آپ کرتے ہیں، اس طرح تو جانور بھی نہیں ہوتا، وہ بھی کنارہ کر لیتا ہے۔ خذوا ما آتیناکم بقوہ، اور اگر ما آتیناکم کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب یہ کہ جو احکام اور دین تمہارے پاس آیا ہے اس پر مضبوطی سے کاربند ہو جاؤ۔ واذکروا ما فیہ، یاد کرو جو اس میں ہے۔ آیت میں اشارہ ہے کہ ضروری اسباق، تعلیم و تعلم، سیکھنے اور سکھانے کا جو نظم ہے اس پر متوجہ ہونا ضروری ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم نافرمانی سے بچ سکو۔ ثم تولیتم من بعد ذالک، پھر تم نے روگردانی کی اس کے بعد، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور رحمت اس کی، لکنتم من الخاسرین، تو ہوئے ہوتے تم نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ اللہ نے فضل فرمایا، معاف کر دیا۔ چنانچہ اس قسم کی ایک اور نافرمانی، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، یقیناً تم جان گئے ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے سنیچر کے دن کے بارے میں۔ سبت سنیچر، احد اتوار، اثنین پیر، ثلاثاء منگل، اربعاء بدھ، خمیس جمعرات، جمعہ۔ جمعے میں بہترین دن جمعہ ہے، سید الایام ہے، عید المساکین ہے، جنت میں اس کا نام یوم المزید ہوگا۔ کہتے ہیں کہ ہر مذہب کو کہا گیا کہ دنوں کا انتخاب کر لو۔ اللہ تعالی نے کائنات شروع فرمائی ہے اتوار سے، مکمل فرمائی ہے جمعے کو، اور خالی کا دن، ہفتے کا دن سنیچر، یہ خالی رہا، اس لیے پشت وغیرہ میں اس کا نام بھی خالی ہے، خالی رہا۔ یہود سست قوم تھی، انہوں نے کہا خالی ہی ٹھیک ہے، ہم بھی خالی خالی گھر لیٹے رہیں گے۔ عیسائی ذرا بعد میں آئے، انہوں نے چستی دکھائی، اتوار لیا۔ جب مسلمانوں کا نمبر آیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا گیا، آپ نے باری تعالیٰ سے درخواست کی، حق تعالیٰ نے کہا میرا پسندیدہ دن جمعہ ہے۔ جمعہ، یہ ایک تقریر ہے۔ اس تقریر میں یہ بھی سن لو کہ آپ جب سبق شروع کر رہے تھے تو وہ دن بڑا تھا یا جس دن سبق مکمل ہوگا، تحصیل تمام ہوتی، طلباء کتنے خوش ہوتے ہیں۔ تو جمعے کا دن جامع الاشتات ہے، جامع المتفرقات ہے، جامع الخیر والحسنات ہے، اس لیے جمعے کا ثانی دن پورے ہفتے میں نہیں۔ یہ ایک تقریر ہے۔ دوسری تقریر یہ ہے، انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، ہر امت کا جب تک عدل پر اور توحید پر قائم تھی، ان کے ہاں جمعے کا دن مذہبی دن تھا۔ جب اختلاف کرتے تھے، نبی کی نافرمانی بڑھ جاتی تھی تو جمعہ چین جاتا تھا،
کوئی سنیچر لے لیتا تھا اور کسی کو اتوار پکڑوایا جاتا تھا۔ امام الاثر مولانا انور شاہ صاحب نے ایک اور تقریر کی ہے، وہ کہتے ہیں سبت خالی یعنی خیر و برکت کا جامع دن، یہ جمعے کا ایک نام ہے، اور احد انفرادی دن تن و تنہا یہ بھی جمعے کا نام ہے۔ غلط فہمی سے انہوں نے سنیچر و اتوار سمجھا۔ شرح بخاری میں حضرت اقدس فرماتے ہیں کہ آسمانی کتب کے تتبع سے پتہ چلا ہے کہ یہ بھی جمعے کے مبارک نام تھے، لیکن انہوں نے اس کے بدلے میں اور دن لے لیے۔ جیسے ہمارے ملک میں ایک فاشی اور ظالم وزیر اعظم نے جمعے کا دن قتل کر کے مسلمانوں پر اتوار مسلط کیا، وہ دن ہوا، آج کا دن ہوا، خوشی کے دن نہیں دیکھیں گے۔ جمعے کی اتنی بد دعائیں ان کو لگ رہی ہے، اور وہ وزیر اعظم جس نے جمعہ مقرر کیا آج اس پارٹی کی حکومت ہے، لیکن ان میں یہ غیرت اور سلیقہ نہیں ہے کہ اپنے بڑے کی روح کو صحیح ایصال ثواب کر کے اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جمعے کا سرکاری تعطیل بحال کر لیں۔ اس دن سے آج تک ملک پر گوناگوں تکالیف و عذاب آ رہے ہیں، لیکن عقل والا دانشمند کہاں ہے جو ان تمام مقامات پر تدارک کرنے کی کوشش کرے جس کی وجہ سے تباہی مچ رہی ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ۔ شاہ عبد القادر موضح میں لکھتے ہیں داؤد علیہ السلام کے زمانے میں اسرائیلیوں پر ایک امتحان آیا۔ یہ ساحل سمندر پر رہتے تھے، ان کو کہا گیا ہفتے کے 6 دن جو چاہو شکار کرو، ہفتے کے دن تمہارا مذہبی دن ہے، اس میں شکار مت کرو، عبادت کرو۔ مذہبی دن کا یہ مطلب نہیں کہ دکانوں میں بیٹھے رہو، کارخانے کھولو اور کہتے ہیں جی کاروبار سے منع تو نہیں کیا، تجھے عقل ہی نہیں ہے۔ کاروبار جب کرو گے تو جمعہ متاثر ہوگا یا نہیں؟ کاروبار لانڈی میں بھی ہے تو وہاں جمعہ پڑھے، حق زیادہ محلے کی مسجد کا ہے یا نہیں؟ پھر عید کے دن کیوں چھٹی کرتے ہیں؟ وہ بھی تو کاروبار کا دن ہو سکتا ہے۔ اس جمعے کو عید کہا گیا ہے، عید المساکین، عید الاسبوع، اس لیے جمعے سے پہلے ہر طرح کا کاروبار کم سے کم بند سے بند جتنا جلد ہو سکے یہ آواز لگانا چاہیے اہل دیوبند۔ وہ بھی خاموش ہو گئے، تھک گئے۔ توبہ توبہ۔ چنانچہ انہوں نے پہلے تو اس پر عمل شروع کر دیا اور ہفتے کے دن شکار نہیں کرتے تھے، لیکن کچھ دن جب گزر گئے قرآن کریم میں ہے چونکہ امتحان شدید تھا تو استاتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، جب سنیچر کا دن ہو جاتا مچھلیاں ایسی ایسی گھوم رہی تھی، ایسی ایسی، اور کنارے پر بنگالی بیٹھا ہوا ہے، برداشت کر لے گا، رسی سے باندھو تب بھی چھلانگ مارے گا۔ قدرت دیکھو کہ بنگال میں مچھلی کی افزائش پوری دنیا سے زیادہ ہے۔ یہاں کا ایک متخصص فاضل ہے مفتی عبداللہ، اس کا وہاں ایک ادارہ ہے، وہاں جانا ہوا۔ انہوں نے کہا 6 مہینے تک ہم نے اس کو اجارے پر دیا تھا، 7 لاکھ روپے ہمیں دے کے وہ فارغ کر کے چلے گئے، اب اس میں جو مچھلیاں ہیں تالاب کا مدرسے میں وہ ہماری ہے۔ تو میں نے دل میں سوچا کہ جب 6 مہینے تک وہ لے گئے تو میں کیا چھوڑا ہوگا۔ منصور بھائی اس کے کنارے پر وضو کرنے بیٹھ گئے، ایک مچھلی نے جو ان کے اوپر حملہ کیا، آپ غور کریں کہ جو مچھلی اتنی مست ہو تو وہ منصور بھائی نے بہادری یہ کی کہ اسے پکڑ لیا اور باہر پھینکا، 9.5 کلو کے قریب مچھلی، اسی کو انہوں نے سینک کر بھون کر چائے کے ناشتے کے ساتھ لگایا۔ خدا کی قسم دنیا بھر کے 700 روپے کلو پاپلیٹ بھی کھایا، لیکن میں نے آج تک ایسی شیرین لذیذ پر شوقت و لذت مچھلی نہیں دیکھی۔ حالانکہ مچھلی میں میری طبیعت ایسی نازک ہے کہ میں اکثر لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ مچھلی ہے کیڑا پکایا ہے؟ مچھلی پہلے جانو پھر پکاؤ۔ یا رب تیرا شکر۔
سنیچر کے دن مچھلیاں نظر آتی تھی ایسی ویسی، اور یہ تو مچھلیوں کے عادی تھے، وہی نو پھر گھبرا گئے بہت زیادہ۔ تو انہوں نے دریا کے کنارے پر ہدیاں بنائی، حوض بنائے، سنیچر کے دن اس میں بھانکا دیتے تھے اور پیچھے سے بند کر کے اتوار کی صبح کو آنکھوں پکڑ لیتے تھے اور کہتے تھے یہ تو اتوار کا شکار ہے، سنیچر کا تو نہیں ہے۔ جب وہ ایسا کرنے لگے تو 4 گروہ ہو گئے، ایک علماء جو اخیر تک لگے رہے، ایک تبلیغی جماعت جنہوں نے تقریر کی لیکن جب کسی نے نہیں مانا سب اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ 2 حقیقت یہ ہے کہ نجات دونوں کی ہو گئی، تیسرا مرتکب بدفعل، اور چوتھا اول سے اخیر تک نہ منع کرنے والے۔ عذاب الہی ان آخری دونوں پر آیا ہے، یاد رکھیں۔ ابن عباس کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ لما سکتوا سکت اللہ عن ذکر، جو وہ خاموش رہے ان کا ذکر بھی اللہ نے نہیں کیا، لیکن دوسرے روایات سے واضح ہے کہ وہ معذب ہو گئے۔ عذاب یہ آیا کہ انہوں نے چال لڑی تھی، اور چال لڑنے والا بندر ہوتا ہے، بڑا زبردست چال باز ہے۔ اور ٹوپی والے غریب نے خوبصورت ٹوپیاں بیچ رہا تھا، رکھ لی، پیشاب کے لیے بیٹھ گیا، قریبی درختوں میں سارے بندر اتر آئے، ہر ایک نے ایک ٹوپی سر پہ لگی چڑھے گئے۔ اب جب وہ واپس آیا دیکھا تو ایک بندر کے کندھے پر وہ کپڑا بھی ہے، اس کو بھی گھسیٹ رہا، رونے لگے، اوئے میری سب ٹوپیاں درختوں میں پہنچ گئی۔ رنگ برنگ کے بندر نظر آ رہے، سب کے سروں پہ کیپ رکھے ہوئے۔ کسی عقل مند نے اس کو کہا کہ ایسا کرو، کسی کو ٹوپی اڑاؤ اور پھر وہ پھینک دے اس کو۔ ایک آدمی کو ٹوپی اڑائی، کچھ دیر بندر اس کو دیکھ رہے تھے، اچانک اس نے اٹھا کے پٹک دی اور سارے بندروں نے ایک ایک اپنی ٹوپی نیچے پٹک دی، نیچے پٹکنے لگے۔ نقل کرنے میں بڑے ماہر۔ بھائی سسرال کیسے جاتے ہیں تو چھلانگے مارتا ہوا جاتا ہے، وہاں کیسے بیٹھتے ہیں تو ٹانگ پہ ٹانگ ڈال کے ایسے بیٹھ جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں سسرال والوں نے اس کو بہت مارا ہے تو اپنے آپ کو نیچے گرا لیتا ہے۔ پھر کہتے ہیں جی اس کا حال غیر کر دیا تو سانس لینا بند کر دیتا ہے۔ چال باز ہے بہت بڑا، نائس۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ، سابق محتمم دارالعلوم دیوبند، انہوں نے ایک عجیب واقعہ سنایا کہ سہارنپور کے علاقے میں بندر ہے، جنگلوں سے آتے ہیں، کسی زمانے میں اتنے بڑھ گئے کہ گھروں میں روٹیاں سالن بچانا مشکل ہو گیا۔ گھروں میں گھستے روٹیاں کھا لیتے، ادھر سے سالن گرا دیتے، ادھر سے دودھ پٹک دیتے۔ کسی عقل مند نے مشورہ دیا کہ بھئی روٹیوں ان کے لیے علیحدہ پکاؤ اور اس میں سینکیاں بھرو اور جگہ جگہ رکھ لو۔ اب جب بندر ان گھروں میں داخل ہو گئے، یقین کر لو طالب علموں سے تو ہوشیار ہے ہی، یہ ہوتے تو تھوڑا بہت کھا ہی لیتے۔ ہر بندر دوسرے کو دیکھتا ہے کہ بھئی پہلے تو روٹیاں ہم ٹوکریوں میں تلاش کرتے تھے، آج کھلی پڑی ہے، کیوں؟ سونگ سونگ کے چلے گئے واپس، سب نکل گئے۔ لوگ حیران ہیں کہ کھا ہی نہیں رہے۔ کچھ دیر بعد دیکھا تو 4 موٹے موٹے اسپیشلسٹ سرجن، اونچے قسم کے ڈاکٹر صاحبان آ گئے جو ایم ڈی تھے امریکہ سے۔ انہوں نے روٹیاں چیک کی، توڑا، واپس نکل گئے۔ اب جنگل سے بندروں کا ایک غول آیا، ایک ریوڑ آیا، اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ہری ٹہنی ہے، روٹی کھا کے ٹک 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 جیسے آپ وہ سلاد کھاتے ہیں نا، بعدوں سے وہ ٹہنیاں گر گئی، وہ چیک کی گئی تو وہ تریاک کی ٹہنیاں تھی۔ ان 4 ڈاکٹر صاحبان نے کہا کہ روٹیوں میں سینگ کیا ڈالا ہے؟ اس کے کھانے کا طریقہ یہ کہ تریاک کا ٹکڑا بھی ساتھ ساتھ کھاؤ۔ ساری روٹیاں کھا گئے، سارے تریاک ساتھ تھا، سب کودتے چلانتے ہوئے چلے گئے، کوئی بھی نہیں مرا۔ معلوم یہ ہوا کہ ڈاکٹری کے کچھ ملکات اللہ تعالیٰ نے بندروں کو بھی عطا کیے، کیونکہ سوچ فکر بہت زیادہ ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔
بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ موجودہ بندر بھی انہی کی یاد ہے، لیکن صحیح حدیث میں ہے کہ وہ سب ہلاک ہو چکے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور یقیناً تم جان چکے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تم میں سنیچر کے دن کے بارے میں، سنیچر کے دن کے بارے میں جنہوں نے زیادتی کی ان کو سزا ملی، تو جنہوں نے جمعہ ہٹا کر اتوار مقرر کیا ہے وہ بھی عذاب الہی سے بچے گا نہیں۔ میں تو کہتا ہوں جن مولویوں نے قبول کیا، قبول کرنے کا طریقہ یہ کہ اتوار کو ختم بخاری کرتے ہیں، اتوار کو مدرسے کے پروگرام رکھتے ہیں، یہ بھی عذاب میں شریک ہوں گے۔ قطعاً اتوار کے پروگرام میں نہ آنے دینا ہے نہ جانا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ اس خیال سے کہ جی سیٹ لوگ ہیں، وہ سیٹ تمہیں کیا دیں گے، ہوئے خدا کے دین کے پابند ہو جاؤ، سیٹ تمہارے پیروں میں سر رکھے۔ اور جن کے اپنے کارخانے اور فیکٹریاں ہیں، دکانیں ہیں، اور وہ بھی جمعے کو کھولتے ہیں اور عام دن مناتے ہیں، وہ کارخانے اور فیکٹریاں بھی بہت جلد تباہ ہو جائے گی۔ میں نے اس کے بعد جو 4 جمعے پڑھائے ہیں وہ تاریخی 4 جمعے آپ ہمارے عملے سے کسی طرح حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس میں یہ باتیں دلائل کے ساتھ کہی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جمعے کے دن چھٹی کا دن نہیں ہے وہ احمق قسم کے لوگ ہیں، بے دین لوگ ہیں۔ مسلمانوں کا مذہبی ملک سعودی عرب ہے، وہاں جمعے کو عام تعطیل ہے، اور طالبان کا بھی جب اسلامی دور تھا تو انہوں نے پاکستان کو للکار لیا تھا کہ جمعے کے دن ہمارے ساتھ معاملے نہ کرو، ہمارے دفاتر، ہمارے بازار، ہماری منڈیاں بند رہے گی، ہمارا مذہبی دن ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ جمعے کا دن ہفتے کے 7 دنوں میں برابر دن ہے، وہ میں کہتا ہوں ایمان و نکاح دوبارہ بحال کرے، کافر مرتد ہے، کیونکہ جمعے کی فضیلت پر قرآن کی صورت ہے، اس کا انکار کر رہا ہے وہ۔ اس سے مراد یوم الجمعہ یہی جمعہ ہے، کوئی اور جمعہ نہیں۔ تو یہ کہنا کہ ہفتے کے 7 دن برابر ہے، جمعہ بھی ان میں ایک ہے، میں کہتا ہوں سورہ جمعہ تو ہے، اتوار کے دن کی صورت دکھاؤ، سنیچر کی دکھاؤ، جمعرات منگل بدھ دکھاؤ، نہیں دکھا سکتے۔ تو یہ کہنا کہ برابر ہے، میں اس کو سورہ جمعہ کا انکار سمجھتا ہوں، اور جو کہے کہ قرآن میں کوئی سورہ جمعہ نہیں ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہ کس درجے کا مرتد ہو، کافر ہوگا۔ جمعیت العلماء اسلام جو اہل حق کی نمائندہ تنظیم ہے، انہوں نے ایک وقت تک اس کو آگے بڑھایا، یہاں تک کہ مولانا نے جنرل مشرف سے مفصل کلام کیا اور تیار کیا تھا اس کو، بعد والی حکومت جمالی کو بھی تیار کیا تھا، جمالی تھا یا جمالو تھا لیکن بات تیار کر چکا تھا۔ اب بھی مولانا نے اسمبلی میں جو تقریر کی ہے وہ ابد نشان تقریر ہے، اور اس میں پیپل پارٹی کو للکارا ہے کہ آپ اپنے بڑے کے سیاسی اقدامات کو بحال کرنے کی ہمت کریں۔ ان میں جمعے کا دن سرکاری تعطیل، یہ بھی بھٹو مرحوم کا صدقہ جاریہ ہے، اور اس پارٹی پر فرض ہے کہ یہ اپنے بڑوں کو اگر واقعی مانتی ہے تو اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ بعض مولوی صاحبان جب یہ سن لیتے ہیں کہ میں اتوار کو نہیں جاتا تو میں ان کو پھر ہیلا بتاتا ہوں، جائز ہیلا، کہ چلو ہفتے کا دن گزر کے رات کو کر لو، اتوار کی رات سے ناراضگی نہیں ہے، دن سے۔ اور جب کوئی پھر بھی پریشان ہو تو کہتے اتوار کا دن مغرب پہ ختم ہو جائے گا تو اگلی رات جو آتی ہے وہ دن کی ہوتی ہے، آپ پیر کی رات رکھیں کہ خاشا وکلا کے اتوار کے دن کے پروگرام میں جاؤں۔ بعض شہروں میں یہاں سے جانا پڑا، اس کی وجہ یہ کہ وہاں اور مسائل درپیش ہے، اور ان کا جمعہ الحمدللہ محفوظ ہے پورا مکمل طور پر۔ ایک ایسے شخص جس نے اپنے پورے شہر کو جمع کر کے کہا کہ اتوار کو ہمارا مارکیٹ کھلا ہوگا، ہمارے کارخانے کھلے ہوں گے، ہم سب دفتروں میں ہوں گے، جمعے کو نہیں جائیں گے،
اس نے ایک پروگرام مجبوراً اتوار کو رکھا، کیونکہ اس کا پہلا احسان مجھ پر تھا، میں دلی طور پر شکر گزار تھا، میں گیا ہوں۔ میں نے کہا آپ پر اتوار کا اثر ہی نہیں، آپ نے جمعہ پر قرار رکھا ہے، پورا شہر اس ایک آدمی کے حکم کا فرمان بردار ہے۔ اور مجھے کہا آج بھی جو لوگ جمعے کو مارکیٹ میں آتے ہیں یا دکان کھولتے ہیں، اب بھی کچھ شہر ہے، حیدرآباد میں کچھ حصے مختلف جگہ ہے، کراچی کے بھی یہ تجار الفجار یہ ابھی رمضان میں اعلان کر دیتے کہ جمعے کی چھٹی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت صرف رمضان میں ہے اور شعبان و شوال میں نہیں ہے۔ تو جب یہ اپنے اعلان سے جمعے کو بحال کر سکتے ہیں رمضان میں، تو ان کا فرض بنتا ہے کہ بقیہ 11 مہینوں میں بھی یہی اعلان کرے، دیکھو کراچی بہترین حلب اور حفظ بنتا ہے یا نہیں، اور خون مسلم یہاں رکتا ہے یا نہیں۔ جب سے یہ ناکارہ حرکت ہوئی ہے، پورا ملک خون کے لپیٹ میں ہے اور پورے ملک پر آگ برس رہی ہے اور شعلے گر رہے ہیں۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ یقیناً تم جان چکے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تمہیں میں سے سنیچر کے دن کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ سنیچر کا دن مذہبی تھا، شکار منع تھا، تو ہمارا مذہبی دن جمعہ ہے۔ جمعے سے پہلے ایسا کوئی کام کرنا جس سے جمعہ متاثر ہو بال اتفاق ناجائز، بال اتفاق ناجائز۔ کاروباری دکاندار مارکیٹر گریبان میں جھانکے کہ انہیں تکلیف ہے یا نہیں۔ جب جمعے کی تعطیل تھی تو وہ آرام کر کے 10 بجے تیار ہو جاتے تھے، ابھی وہ اسی پینٹ پتلون میں ہیں، جیسے شادو خان ہے اسی طرح شادو گل اپنے مارکیٹ یا فیکٹری اور بازار کی مسجد میں پڑھ پایا۔ یہ کوئی جمعہ ہے؟ جمعے کی شان و شوکت ہوتی ہے۔ اور میں نے اس مسئلے میں اپنے وقت کے علماء کو کمزور پایا ہے، مجھے دلی صدمہ ہے۔ رکیو غالب مجھے اس تلخ نوائی میں معاف، آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے۔ ہائے ہائے وہ نہ مسوکو نہ میں پکار شو پیک تنہا وجود زمارا للغمونا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ جنہوں نے سنیچر کے دن کی مذہبیت کو ٹارچر کر کے تخت و تاراج کر کے اس کو عام دن بنایا، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے ان کو کہا بن جاؤ بندر ذلیل و خوار۔ تو جنہوں نے جمعے کو نقصان پہنچایا، جمعے کی مذہبیت اور اس کے سرکاری حیثیت کو اٹھا لیا، یہ انگریزوں کے ساتھ وفاداری اور اسلام کے ساتھ غداری کے مترادف ہے، ان پر پہلا مقدمہ غداری کا بنا۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، پس کر دیا ہم نے ان کو عبرت اس زمانے کے لوگوں کے لیے، وما خلفہا بعد میں آنے والوں کے لیے، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ سرتابہ نصیحت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ لا الہ الا اللہ۔ الفرق بین الفرق میں ہے، سیرت الفاروق میں ہے، المنہاج الواضح میں ہے، جمعے کے احکام و مسائل میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے میں فوج کے سربراہوں کو حکم دیا کہ جمعرات کو تم جہاں کہیں ہو شہر کے قریب ہونے لگو۔ اسلامی فوج کو حکم مل رہا ہے امیر المومنین کی طرف سے، یوم الخمیس کو تم جہاں کہیں ہو شہر کے قریب ہونے لگو، اور جمعے تک آرام کر کے جمعہ پڑھ کر واپس اپنا سفر جاری رکھو۔ اللہ، اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ بغیر ضرورت کے جمعہ چھوڑنا جائز نہیں۔ جو کام جمعے کے بعد ہو سکتا ہے، جمعے سے پہلے کیا ضرورت ہے؟ آنا جانا اتھے دا یہ سارے کام جمعے کے بعد ہو سکتے ہیں، تو جمعے کو محفوظ رکھو۔
آج جو پاکستان کے مدرسے طلباء دارالعلوم اور مسجد محفوظ ہے، خدا کی قسم وہ اس لیے کہ انہوں نے جمعے کا احترام برقرار رکھا ہے. دینی مدرسوں نے ان باتوں کو قبول نہیں کیا. اور جن مولویوں نے، دنیا پرستوں نے، التجار هم الفجار نے اپنے نام نہاد اسکولوں کو اتوار کو بند کیا ہے، جمعے کو لگایا ہے، وہ بھی اللہ کے عذاب کا انتظار کرے. ان قریب تباہ و برباد ہوں گے، وہ بھی جمعے کی توہین کرنے والے. اپنے کام سے بھی تم دین کو تقویت نہیں دیتے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ لا الہ الا اللہ. بخاری شریف کتاب الجمعہ اطعمہ، مختلف مقامات میں حدیث جابر بن عبداللہ کی، کننا نقیل ونتغدى یوم الجمعہ بعد الجمعہ، ہم جمعے کے دن کا آرام اور ناشتہ یعنی دن کا کھانا جمعے کے بعد کرتے تھے. سبحان اللہ. اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ جمعہ گرمی ہو یا سردی سویرے ہونا چاہیے. لوگ کیا کرتے، ظہر 1:30 بجے اور جمعہ 2 بجے. وہ تجھے شرم آنا چاہیے، الٹا چل رہا ہو. اور گنگا میں نہانے والے الٹا پیروں پھیر رہا ہو. ظہر 1:30 بجے، جمعہ 1 بجا، اور آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ایک جامع مسجد احسن ہے جہاں ظہر 2:15 بجے اور جمعہ 1:30 بجے. اور یہ طریقہ ہے، سنت طریقہ ہے. بخاری شریف تمام معتبرات میں کہ جمعہ صیفن شتاءن، گرمی سردی ہر موسم میں سویرے ہونا چاہیے تاکہ وقت پر جمعہ ہو جائے، بس لوگ فارغ ہو جائیں. یہ دوستوں بزرگوں جو کرتے ہیں وہ کوئی بات ہوتا ہی نہیں، نہ اس میں کوئی چیز ہوتی ہے. ایسی جو ہے نا بےمانہ باتیں کرتے ہیں. جنوں میں بک رہا ہوں کیا کچھ، خدا کرے کہ نہ سمجھے کوئی. اگر واز نشانے پر ہوتا تو یہ بے دینی نہ پیدا ہوتی. یہ آج جو افراتفری پھیلی ہوئی ہے، اس میں محراب و منبر بھی ملوث ہے. انہوں نے بھی اپنے فرائض بکمال ادا نہیں فرمائے. عفا اللہ عنہم وعنا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو جب فرمایا حضرت موسیٰ نے اپنے لوگوں سے، ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ذبح کرو گائے. قالوا، کہنے لگے، تتخذنا ہزوا، کیا بناتے ہو ہماری ہنسی. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، حضرت نے فرمایا پناہ مانگتا ہوں اللہ کے پاس کہ ہو جاؤں میں جاہلوں میں سے، یعنی غیر برباد باتیں کروں. حلم اور علم دونوں کے مقابلے میں جہل ہے، علم دونوں کے مقابلے میں جہل ہے. جاہل جانتا بھی نہیں، جاہل بربار بھی نہیں ہوتا. کہتے ہیں اسرائیلیوں کے ہاں ایک مالدار آدمی قتل ہو گیا، پتہ نہیں چلتا تھا کس نے مارا ہے. ہائے ہائے، موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ کوئی صورت نکالے، ہم سب مطیع و فرمانبردار بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا کہ ان کو کہے کہ کوئی گائے ذبح کرے. گائے ذبح ہوتی ہے یا بھینس یا اپنے توفیق کے مطابق کوئی حلال جانور. دستور ہے کہ اللہ بلائیں مصیبتیں ٹال لیتا ہے. الصدقۃ تطفئ غضب الرب، صدقے سے خدائی غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اور الصدقۃ ترد البلا، صدقات واقعی بلاؤں کو ٹالتے ہیں. اگر یہ لوگ جو آج بڑے بڑے تکلیفوں میں ہیں وقت وقت پر گائے بھینس اونٹ بکری بھیڑ ذبح کرتے، آج اس خون کے ندی اور نالوں سے ان کی حفاظت ہو چکی ہوتی. لیکن کون سنتا ہے کہانی میری اور پھر وہ بھی زبانی میری. یہاں ایک سیاسی آدمی رہتا تھا، اس نے ایک خواب دیکھا. میں نے تعبیر دی کہ 27 بکرے کاٹو، تو اس نے کہا ایک ایک کر کے مدرسے میں بیچ دیں گے، شاید باورچی خانے میں گوشت کی کمی ہے. میں نے کہا ٹھیک.
تم جانو تمہارا کام جانے۔ بعد میں مجھے ان کے ناظر نے آ کے بتایا کہ جس دن آپ نے کہا اور نہیں مانا گیا، اس کے اگلے دن اس کا ایک بیٹا سیاسی اغوا میں تھا، وہ قتل کیا گیا، اگلے دن قتل کیا گیا۔ خواب میں اشارہ تھا کہ وقت پر بھرپور صدقہ کر لے، بلا ٹل جائے گی۔ ہمارے ایک عزیز دوست تھے، وہ بھاگا بھاگا آیا، مجھے کہا اسی وقت گائے ذبح ہو جائے گی؟ میں نے کہا بالکل ہو جائے گی، اسی لیے تو ہم نے باڑا رکھا ہوا ہے، بھینس اور گایوں سے بھرا ہوا۔ میں نے فون کیا کہ بھئی کوئی اچھی سی گائے چن لو۔ رات کو آیا بڑا خوش خوش، میں نے کہا خیریت؟ کہ ایک تکلیف میں مبتلا ہونے والا تھا، بچ گیا۔ کہ اہلیہ نے خواب دیکھا کہ ہم گاڑی کے اندر بیٹھے ہیں اور گاڑی زمین میں دنس گئی، پوری زمین مل گئی۔ اتنے میں ایک گائے آئی اور اس نے سینگ ادھر سے مارا اور ادھر سے مارا، وہ گاڑی باہر آ گئی اور ہم سب خیریت سے میں نے کہا مبارک ہو، صرف یہ نہیں کہ بلا ٹلی ہے، اللہ نے صدقہ قبول بھی فرمایا۔ اللہ اکبر۔ حدیث شریف میں ہے تداووا مرضاکم بالصدقات، خیرات اور صدقوں کے ذریعے بھی بیماروں کا علاج کرو۔ یہ بڑے اسپتال، آغا خان اسپتال، فلاں اسپتال، مردہ ٹھیک ہو رہا ہے، ٹھیک ہو رہا ہے، ٹھیک ہو رہا ہے، پھر پتہ چل جاتا ہے 4 دن پہلے مر چکا تھا، 4.5 لاکھ بل ادا کر لو۔ اور ظالم 4.5 میں سے اگر 1 لاکھ کے بھی گائے بکرے مینڈے کاٹ دیتے، تیری نسلیں محفوظ ہو جاتی، آئی ہوئی بلا ٹل جائے گی۔ شزرا میں حدیث ہے الصدقۃ تنفع مما نزل و مما لم ينزل، جو بلا آ چکی ہے اس میں بھی صدقہ مفید ہے، اور جو نہیں آئی ہے اس کو تو بالکل روک لے گا، بالکل روک لے گا۔ تو بنی اسرائیل کو کوئی مصیبت درپیش تھی کہ ان کے مقتول کا قاتل نامعلوم تھا، تو حضرت موسیٰ سے کہا، انہوں نے کہا اللہ فرماتے ہیں گائے ذبح کرو، بقرۃ، کوئی بھی گائے ہو۔ پہلے تو کہا اے موسیٰ ہماری لاش پڑی ہے اور آپ کہتے ہیں گائے کھٹو، تو مذاق اڑاتے۔ حضرت نے کہا میں خدا کا پیغمبر ہوں، میں بردباری کے خلاف قدم نہیں اٹھاتا، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہنے لگے پکار ہمارے لیے اپنے رب کو، بتا دے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ قال انہ یقول، حضرت نے فرمایا بے شک اللہ فرماتے ہیں انہا بقرۃ، بے شک یہ گائے ہے، لا فارض، جو نہ بوڑھی ہے، ولا بکر، اور نہ گوڑیا ہے، بہت بڑھیا بھی نہیں بہت سوندر بھی نہیں، اوان بین ذالک، درمیان درمیان میں، ففعلوا ما تؤمرون، کر لو نا جیسے تمہیں کہا جاتا ہے، مت پوچھو بار بار کیا تماشا بنایا۔ قالوا ادع لنا، انہوں نے کہا ہے پکار ہمارے لیے اپنے رب کو، یبین لنا، بتا تو دے، ما لونہا، کہ گائے کا رنگ کیسا ہوگا۔ قال انہ یقول، حضرت نے فرمایا بے شک اللہ تعالی فرماتے ہیں انہا بقرۃ صفراء، بے شک یہ گائے پیلے رنگ کی ہے، فاقع لونہا، تیز ہے اس کا رنگ، تسر الناظرین، خوش کر دے دیکھنے والوں کو۔ زیادہ ہوا آدمی تک زیادہ نہ، ہائے ہائے، گائے اس رنگ کی ہوتی بھی کم ہے، ہوتی بھی کم ہے، امتحان شدید ہوتا جا رہا ہے کیونکہ سوالات کرتے ہیں، سوالات کرنا بھی بلا کی دلیل ہے۔ قالوا ادع لنا، کہنے لگے پکار ہمارے لیے رب کا اپنے رب کو، یبین لنا، وہ بتا دے، ماہی، یہ گائے کیسی ہوگی، ان البقرۃ تشابہ علینا، بے شک یہ گائے مشکل پڑ گئی ہم کو، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، بے شک اگر اللہ نے چاہا ہم ضرور پا لیں گے۔
حدیث شریف میں ہے کوئی سی گائے ذبح کر لیتے کام ہو جاتا، بار بار پوچھتے گئے مشکل پیدا ہوتی تھی. لما شددوا شدد اللہ علیہ. اور اگر انشاءاللہ نہ کہتے قیامت تک پوچھتے پھرتے اور عذاب میں پڑے رہتے. انشاءاللہ جائز موقع پر کہنا جب کام آئندہ کا ہو بہت ضروری ہے، بہت ضروری. انشاءاللہ کل درس ہوگا، انشاءاللہ وقت پر تفسیر پوری ہوگی، انشاءاللہ خیر و عافیت سے رمضان شریف داخل ہو جائے گا، انشاءاللہ تعالی درس اور درس اوقات میں مزید برکات ہوگی، انشاءاللہ تعالی فساد قتل و غارت گری ختم ہو جائے گی، پورے ملک سے اللہ اپنا عذاب اور گرفت اٹھا لے گا انشاءاللہ تعالی. کہتے ہیں ایک آدمی نے کہا کہ میں جا کے منڈی سے گائے خریدتا ہوں. بیوی اس کی نیک عورت تھی، درس وغیرہ میں شریک رہی تھی. اس نے کہا انشاءاللہ کون؟ کہا انشاءاللہ کا کیا کام ہے، یہ پیسہ ہے وہ منڈی ہے بس گیا آیا، انشاءاللہ کا کیا کام ہے، مجھ سے مولوی بنا رہی ہے. بیوی نے کہا انشاءاللہ اچھا ہے. کہیں نہیں کوئی اچھا نہیں، پیسے اچھے. منڈی چلا گیا، وہاں گائے پسند کی، بڑے تھن چھٹے پسند آئے، بڑا رنگ روغن ٹھیک تھا، بڑی کٹ کاٹ عمدہ نسل کی گائے نظر آ رہی تھی. لیکن جب پیسے دینے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا، نہ جیب تھا اور نہ اس میں کوئی پیسہ تھا. وہ جس کا تھا وہ لے گیا تھا. گھر آیا، بیوی سے کہتے ہیں میں تو منڈی گیا انشاءاللہ، گائے بھی پسند آ گئی انشاءاللہ، بات بھی ہو گئی انشاءاللہ، لیکن جیب کٹ گئی انشاءاللہ. بیوی نے کہا خوار ذلیل آدمی، اب بے موقع انشاءاللہ انشاءاللہ. یہ وقت پر ایک دو دفعہ ہی کہہ دیتے تو کام ہو جائے. قال انہ یقول، حضرت نے فرمایا بے شک اللہ فرماتے ہیں انہا بقرۃ، بے شک یہ گائے ہے، لا ذلول، نہ جوتی ہے، تثیر الارض، جو جوتتی ہو، جو چلاتی ہو زمین میں حل، ولا تسقی الحرث، اور نہ پلاتی ہے سیراب کرتی ہے کھیتیوں کو. یہ لا ذلول نہ جوتی دا، ولا تسقی الحرث اور نہ ارٹی دا. پختو سنگ بلی دا نہ جوتی دا. جوتی اس کو کہتے ہیں جو ہل چلانے کی عادی ہو. غاڑے اوتھی دے گا غاڑے باقاعدہ جوڑا شی. لا ذلول نہ تو تیار ہو چکی ہے تثیر الارض، جو زمین آباد کرے، ولا تسقی الحرث، اور نہ پلا سکتی ہے زمین یعنی کھیتی کو پانی. نہ تو جوتی ہے اور نہ رہٹی ہے. ارٹ کو اردو میں کہتے ہیں رہٹ. رہٹ ہائے ہائے. مسنمت، صحیح سلامت ہے، لاشیت فیہ، رنگ مخالف نہیں ہے، اس میں کوئی داغ دبا نہیں ہے، بالکل ہی پیلی تکزیڑا. قالوا الآن جئت بالحق، کہنے لگا اب آپ نے صحیح بتایا. حالانکہ حضرت نے پہلے صحیح بتایا، ان کا دماغ خراب ہے. فذبحوها، انہوں نے ذبح تو کی، وما کادوا یفعلون، اور نہ تھے کہ واقعی ذبح کر لیتے. کیا پوچھ کے پتہ چلا کہ بعض پوچھ سوال در سوال، یہ بھی ذلت و عذاب کا باعث ہے. بس جیسا کہا گیا آنکھیں بند کر کے جاؤ. سورہ تغابن پڑھو 41 مرتبہ، بیمار ٹھیک ہو جائے گا. جی میں پڑھوں یا تیری بیوی پڑھے؟ تو میں کہتا ہوں تمہاری ماں بھی پڑھے. تو کہتے ہیں بیٹھ کر پڑھے. میں نے کہا نہیں، لیٹ کر، ایک ٹانگ اوپر بند ہو، ایک نیچے کر لو. ہاں کیا کرے، یہود ختم نہیں ہو رہا ہے، سازشی قسم کے لوگ. آپ اس کو کہے بکرا کاٹے گا، جی کتنے کا؟ وہ ہمارے اس سے کیا واسطہ ہے؟ تیری توفیق 1000 کی ہے، 10,000 تو آپ کے اوپر ہے، ہمارا کام تو مسئلہ بتانا ہے. اتنی احتیاط بھی مناسب نہیں ہے جو بے احتیاطی کا سبب ہو. ایسا فذبحوها وما كادوا يفعلون. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب نے لکھا ہے کہ خربوز یا تربوز کاٹتے ہوئے یہ پڑھ لیا جائے تو میٹھا ہوتا ہے. یقین کر لو، میں خربوزے کاٹتا رہا اور وہ ایسے ہی تھے. ایک عوام میرے ساتھ بیٹھا تھا، کہا مولانا اشرف علی والا کلمہ پڑھو.
فذبحوها وما كادوا يفعلون، اس کے بعد جو کٹا وہ شیرین بالکل شہد و گبین کی طرح میٹھا نکلا۔ اللہ نے کلمات میں ایسے اثرات رکھے ہیں۔